اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو واقعہ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہاتھ کٹے چور اور ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسے ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں بسر کر کے ایک دن ابن سابات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانہ سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصعوبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سابات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سابات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی بنی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں تھیں۔ ایک گوشہ میں موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سابات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے اس موٹے کپڑے کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سابات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر
चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरी आवाज में इब्ने साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे, ये काम रोशनी और किसी साथी की मदद के बगैर अंजाम नहीं पा सकते। देखो, ये चिराग रोशन है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूं। अब हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्ने साबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उनकी अलग अलग 2 गठड़ियां बांध दी। फिर अचानक उसे ख्याल आया और उसने इब्ने साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूं, उसे पीकर तुम ताजा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्ने साबात आलमे तहय्युर में खो गया। यकायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूं, इतना भी ना समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तिफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेदी मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब इसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूं, तो इस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने साबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने साबात को उस वक्त सख्त भूख लग रही थी। उसने आनन फानन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो, मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशा के उसूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर कोई हक नहीं। ताहम तुमने माल समेटने में जिस तरह मेरी मदद की है, उसके पेशे नजर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठड़ियां उठाएं और चलें। इब्ने साबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत आमेज लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज का मुतालिबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठड़ी तुम उठा लो और बड़ी गठड़ी मैं उठा लेता हूं। ये सामान जहां तुम कहोगे मैं वहां पहुंचा दूंगा। इब्ने साबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूं और तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। नहीफुल जुस्सा अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठड़ी कमर पर ला दी। उसकी खमीदा कमर उसके बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने साबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने साबात को बहुत उजलत थी, क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हाँफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो बेइख्तियार गिर पड़ा। इब्ने साबात ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तू करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने साबात से मुआजरत करने लगा। इब्ने साबात ने गठड़ी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहाँ इब्ने साबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने साबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली, जो उसके सामने खड़ा हाँप रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की किरणें फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूं और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूं। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि
راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سابات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے مہیر القول حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ بند ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ صبح ہوتے ہی ابن سابات اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس مکان کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے ابن سابات کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے۔ ابن سابات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کا صورت آشنا نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سابات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے آذان کی آواز آئی۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سابات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ انفال کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سابات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سابات نے 2 چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض سے ہتھکٹے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن سابات رحمت اللہ علیہ بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔